ہاں ہاں ساقی بیٹا بولو، کیا بات ہے تیرے دماغ میں آئی ہے؟ کھل کر اظہار کرو، چودھری صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور الدین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان پر جاتا رہا ہوں، تاکہ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور الدین کی لاش کو 2 حصوں میں منقسم کیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں۔ لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ محب راتوں میں چمکتی روشنی میں کبھی یہاں چٹان پر کسی انسان کا وجود نہیں دکھائی دیا۔ سو اندازہ لگا لیا کہ یہ کام انسان کا نہیں، آصف کا ہے، غیر مرئی قوتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے۔ اگر سایہ ہوا تو غیر مرئی قوتیں ہوئی تو علم والا اسے جلا کر بھسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا، تو ہر رات 2 جوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ مسلح ہو کر گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی۔ لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری حشمت اللہ نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کرم دین، تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات 2 جوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب یہ میرا دوست ہے، گو کہ شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے، طاقتور بھی ہے، میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کو گئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہوگا۔ اچھا اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اس طرح بھی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آصف کیا ہے؟ تب اس نے پوچھ ہی لیا، ثاقب کی آصف سایہ ان سب کا وجود ہے؟ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں، بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کو چیڑ پھاڑ بھی کر دیتی ہیں۔ تو میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر نہ ثاقب، نہ تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر جاؤں گا میں، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ پڑھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ بابا نہ، میں نہ جاؤں گا تیرے ساتھ، مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو، میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا، کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کرتا تھا، اور اب؟ عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب وہ صرف باتیں تھیں اور یہاں حقیقت، بس کہہ دیا ہے نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان، کتنا ڈراؤنا نام ہے یہ۔ حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ کچھ نہیں ہگا، اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا صبح کا سورج وہ نہ دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا۔ تب وہ بولا، یار تم تو اپنے گاؤں کی شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا، کالج کی چھٹیاں میں خود 2 پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا بابا حاکم الدین قتل ہو گیا ہے، اس سے قبل بابا نور الدین محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گھناؤنا کھیل کون کھیل رہا ہے، قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کون کرتا ہے، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔